بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دے، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور جو میرے دل میں اور جو میرے چہرے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہر؟ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا فلاں یا فلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہر؟ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل صفا کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ کہا کہ اہل صفا اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ رکھتے۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ آتا تو انہیں بلوا بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری، اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفا والوں میں تقسیم ہو۔ اس کا حقدار میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفا والے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے اور میں انہیں اسے دے دوں گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچائی۔ وہ آ گئے اور اجازت چاہی، انہیں اجازت مل گئی۔ پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہر؟ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، لو اور اسے ان سب حاضرین کو دے دو۔ بیان کیا کہ پھر میں نے پیالہ پکڑ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ پی کر جب سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیراب ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا، اور اسی طرح تیسرا پی کر پھر مجھے پیالہ واپس کر دیتا۔ اس طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، باہر؟ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے،
کہ اور پیو، اور مجھے کہنا پڑا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیچا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا خود پی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6452۔